मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں۔ اسلام میں 73 فرقے ہیں، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہوگی، جن میں ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ تو وہ ایک جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا۔ جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے اس نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا سیاست دانوں میں لڑکتے ہیں، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے سیاست کی زبان میں؟ لوٹا کہا جاتا ہے۔ بھائی تم ایک سیاسی جماعت کے بارے میں سوچو جو تمہیں صحیح لگے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ تو اسلام میں بھی 73 فرقے ہوں گے، نبی نے فرمایا۔ عین ممکن ہے ابھی 73 نہ ہو، کم ہو، لیکن قرب قیامت تک کتنے ہو جائیں گے؟ 73۔ ہو سکتا ہے ابھی 73 نہ ہو، ابھی 7 ہوں یا 8 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں، لیکن ہیں۔ اب ان میں سے ایک کیا ہے؟ بولو، جنتی ہے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ اس بات کی بھی کو لوگ غلط پہلو دے سکتے ہیں کہ فرقوں سے مراد کیا ہے۔ یہ جو فروعی مسائل کا اختلاف ہوتا ہے ائمہ اربعہ میں، یہ فرقوں میں داخل نہیں ہے۔ یہ چیز رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، بغیر رفع الیدین کے پڑھنا، آمین زور سے آمین آہستہ، یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، یہ تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، حالانکہ صحابہ کے دور میں 2 فرقے نہیں تھے۔ تو قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو فرقہ واریت نہیں کہا جائے گا، یہ ان 73 فرقوں میں شامل نہیں ہوگا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا عصر کی، کئی بار یہ حدیث بیان کر چکا ہوں۔ راستے میں نماز کا وقت قضا ہونے لگا، بعض صحابہ نے کہا بھائی فوراً پڑھ لینی چاہیے، نبی کا حکم تھا، مگر نماز قضا ہونے کا تو نبی کو علم نہیں تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی۔ بعض نے کہا نہیں، نبی کا مطلب کو چھوڑو، نبی کے الفاظ دیکھو، الفاظ یہی ہیں کہ نہیں پڑھنی۔ تو 2 فرقوں میں بڑھ گئے نا، ایک کہہ رہا ہے اثر پڑھنی ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں پڑھنی، لیکن نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ حدیث کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹے تھے، وہ رائے کا اختلاف ہوا تھا۔ تو یہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے، یہ تو علماء میں ہوتا ہے، صحابہ میں ہوا۔ اس میں تو جس مفتی کی بات پر زیادہ اعتماد ہوگا اس کے فتوے کو فالو کیا جائے گا، اور دوسرے پہ طنز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آ رہی ہے نا؟ آسان مشکل بات تو نہیں کرنا میرے۔ کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں۔ یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اختلافات، یہ وہ اختلاف نہیں ہے جو 73 فرقوں والے ہیں۔ یہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا امام حرم نے خطبہ دیا، مسجد نبوی میں بھی مسجد حرام میں بھی، میں 4 ائمہ کا تذکرہ کیا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کا کہ ان کے فالوورز جو اس خطبے کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن و سنت کو ان کی رہنمائی میں سمجھنا ہے۔ بہت اچھا خطبہ تھا، اس کا مفہوم میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ اختلاف تو فروعی اختلاف ہے، لیکن کچھ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ اوپر کے ہوتے ہیں۔ بیسک بنیادی عقیدوں کا اختلاف، ختم نبوت کا اختلاف، چھوٹا اختلاف ہے بڑا اختلاف ہے؟ بڑا اختلاف ہے۔ قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور ہم قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے قادیانی ہو یا نہیں ہو، آپ بولے میں فرقوں کو نہیں مانتا، او بھائی تو جان چھڑا رہا ہے اپنی، آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہو یا نہیں ہو۔ اگر قائل ہو تو اس کا مطلب آپ قادیانی نہیں ہو۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا اسلام میں، اس کی کچھ باقیات ابھی بھی ہیں۔ قدریہ
ایک فرقہ تھا اسلام میں, خوارج ایک فرقہ تھا اسلام میں, بہت سے فرقے تو ہوئے, بنے اور تحلیل ہو گئے, اپنی اصل فارم میں رہے نہیں. کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا, اسلام میں ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے. اب تقدیر کا جو انکار کیا انہوں نے, یہ چھوٹا اختلاف تھا یا بڑا اختلاف تھا؟ بولو, بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو پلیز. یہ بڑا اختلاف تھا, کیونکہ تقدیر کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے, تواتر سے. اس کا انکار انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے, اسلام نہیں مانتا ایسے شخص کو. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ. یہ چھوٹا اختلاف تھا, بڑا اختلاف تھا؟ بڑا اختلاف. ایک فرقہ وجود میں آیا, حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھا کے ان کے خلاف جہاد کیا. جبریہ ایک فرقہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں, ہم جو عمل کرتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کرتے, گن پوائنٹ پہ اللہ ہم سے کرواتا ہے, چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو, ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تم اپنے اختیار سے نیکی بھی کرتے ہو, اپنے اختیار سے گناہ بھی کرتے ہو. ہاں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا, تو اسی کے حساب سے کرے گا وہ, لیکن کرے گا اپنے اختیار سے. تو یہ بھی ایک فرقہ وجود میں آیا. ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے کہا کہ ہم قیامت کے دن بھی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مومنین کو قیامت کے دن انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا. بہت ساری احادیث ہیں اس پر. تو جب اتنے سارے فرقے وجود میں آئے, یہ نبی کے دور میں نہیں تھے لیکن صحابہ کے دور میں پیدا ہونا شروع ہو گئے, پھر تابعین, اور اب تک بنتے چلے جا رہے ہیں. اور جو شخص اٹھ کے بات کرتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو سمجھ لو بغیر نام کے ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. کیونکہ جو اہل حق فرقہ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے, آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا. نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ گے تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ جب نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں اور تمام فرقوں کو غلط قرار دے رہے ہیں, تو آپ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. جبکہ نبی نے فرمایا ایک ہمیشہ کیا رہے گا, ہر دور میں ایک فرقہ برحق رہے گا, وہ جنتی, وہ ہمیشہ رہے گا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا میں صحیح والے فرقے کو فالو کر رہا ہوں جو یہ ہے, دلائل سے اس کو ثابت کرتے. جب آپ نے سب کو غلط قرار دے دیا تو اس کا مطلب آپ خود غلط ہیں, پھر آپ خود ایک نئی چیز لا رہے ہو مارکیٹ میں. اب یہاں سے آپ لوگ کی سمجھ میں آنا ختم. یہ بات سمجھا کہ بھائی تھک گئے ہم یار, اب مان لو. تو فرقوں کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, زیادہ تر ہمارا کوئی فرقہ نہیں, کسی فرقے ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. تو کتنے سارے فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے. خوارج پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا. خوارج کیا تھے کہ امیر کی اطاعت نہ کرنا اور باتیں یہ کرنا کہ ہم سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ہم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. تو حضرت عثمان پہ انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کیا, آپ کا یہ کام غلط, یہ کام غلط. جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے اگر حضرت عثمان سے اختلاف کیا ادب کے دائرے میں, مشہور حدیث ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کی بعض پالیسیوں پہ ہمیں اعتراض ہے, آپ ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے تھوڑی نصیحت کروں گا, وہ امیر ہیں, میں نے اگر ان کو سمجھانا ہوگا عزت کے ساتھ بند کمرے میں ان سے بات کروں گا, تمہیں خوش کرنے کے لیے تھوڑی کروں گا میں. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر سے اگر اتفاق ہوتا, امیر سے اگر کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو یہ شورش برپا نہیں کرتے, فتنہ نہیں پھیلاتے. اور جو فتنہ پرست ہوتے ہیں وہ لوگوں میں جا جا کے حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں, اٹھو تلوار سے ان کو سیدھا کرو. تو تلوار تو نہیں چلتی, اس تلوار سے فائدہ تو نہیں ہوتا, اس تلوار سے کیا ہوتا ہے,
مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں, امن خراب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج کے بارے میں, یہ ایک ایسا فرقہ ہے, فرمایا ان کی عبادت ایسی ہوگی کہ تم ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھو گے, نیک اتنے ہوں گے دیکھنے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تلوار ہمیشہ مسلمان کے خلاف اٹھے گی, بت پرست اور غیر مسلم ان سے محفوظ ہوں گے. آج دیکھ لو, بغاوت کے نام پہ, اسلامی ریاست کے تحریکوں کے نام پہ مسلم ملکوں کو ہی تباہ کیا جا رہا ہے, مسلمان کو ہی قتل کیا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان میں سسٹم تبدیل کرو. سسٹم ہم بھی چاہتے ہیں تبدیل ہو پاکستان میں, لیکن آئین کے تحت, تمیز کے دائرے میں, تلوار چلا کے نہیں. کہتے ہیں نہیں ہم نے تلوار چلانی ہے, ہم نے الٹ دینا ہے. تو پھر جاؤ بھائی غیر مسلم ملک کو الٹو نا پہلے جا کے. وہاں پتہ ہے یہ تقریر کی بھی تو فوراً اندر ہو جائیں گے. سارا خون خرابہ مسلمان ملکوں میں ہی کرنا ہے تاکہ اور ہم کمزور ہو جائیں. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں بھائی سسٹم کی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہو, جو سوٹیبل ہو. ورنہ مبہم نعرے لگا دینا کہ نظام بدل دو, خلافت قائم کر دو, سسٹم چینج کر دو, ایسے مبہم نعرے لگا کے نوجوان طبقے کو آپ اندھیری گلی میں بند کر دیں, یہ بہت آسان ہے. ایسا جنازہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ دفنانا کہاں ہے ہم نے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں آپ بہت بڑی بڑی کریں. جو علماء سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ باتیں کیے بغیر لگے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار یہ نعرہ کیش کراتے ہیں سسٹم چینج کرو, سسٹم. یہ ملا لوگ مسجدوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ تسبیحیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں. آج کل ہر آدمی اٹھ کے نا ملا لوگوں کو اس طرح سے برا بھلا کہہ رہا ہے, یہ ملا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے, یہ دم درود کر رہے ہیں. بات کرو سسٹم کی تبدیلی کی. تو آپ کون سا سسٹم تبدیل کر رہے ہو بھائی؟ آپ بھی تو باتیں پھینک رہے ہو. اور جن ملا لوگوں کو آپ کہتے ہو نا یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے, کبھی آؤ ہم مدرسوں کی سیر کراتے ہیں آپ کو, تو پتہ چلے گا وہ سسٹم کی چینجنگ کے لیے کتنے مؤثر اقدام کر رہے ہیں. اور اب تک جو پاکستان میں اسلام بچا ہوا ہے وہ بھی انہی کی محنت کی وجہ سے بچا ہوا ہے. خالی پیلی کے دعوے, بس باتیں. ایک تو آج کے دور میں جس نے مشہور ہونا وہ مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے, اس کا منجن دبا کے بکتا ہے مارکیٹ میں. یہ سارے مولوی ایسے, سارے مولوی ایسے. لوگ کہتے ہیں ایک مسیحا آ گیا ہے بھائی, سب کو غلط کہہ دیا, اب یہ ہے صحیح. لیکن ان تلوں میں تیل ہوتا نہیں ہے, باتیں ہوتی ہیں باتیں. تو میں فرقوں کی بات کر رہا تھا محرم کے حوالے سے کہ آپ کو یہ مینشن کرنا پڑے گا آپ کدھر کے ہو, ادھر ہو یا ادھر ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. تو ان تمام فرقوں میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کے لیے جو اہل حق لوگ تھے انہوں نے ایک معیار قرار دیا کہ یہ عقیدے جن کے ہوں گے تو ہم اس کو فرقہ ناجیہ سمجھیں گے, وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے. اور جن کے یہ عقیدے نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں یقینی نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن ان کی نجات ہو جائے گی. وہ اللہ کی مرضی ان کو بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ علماء کیسے ٹھیکیدار بن گئے کہ بتائیں کہ یہ والا فرقہ جنتی ہے باقی کیا ہے, باقیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو علماء ٹھیکیدار نہیں تھے, علماء چوکیدار تھے. انہوں نے چوکیداری کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط چیز کو اسلام کی طرف منسوب نہ ہونے دو. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب فرقے اتنے سارے بن جائیں گے کون صحیح ہوگا کون غلط, تو خود پیغمبر ہی سے صحابہ نے پوچھا ہوگا نا. تو ہم اس حدیث پہ دیکھتے ہیں, معیار یہ بنایا. یہاں تک بس آ گئی, یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ لوگ. پھینکتا رہتا نا میں یہاں بیٹھ کے, آپ واہ واہ کرتے رہتے, واہ 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 واہ, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں قرآن حدیث کی بات مانتا ہوں. تو قرآن حدیث کا لیبل تو ہر آدمی لگا رہا ہے. جس کے پاس بیٹھ جاؤ قرآنی آیات اور حدیث پڑھے گا اور اپنی مرضی کی تشریح کرنا شروع کر دے گا اس کی.
جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, رجم کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل آپ کا امتحان ہے تو آج رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ دعویٰ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جب ان سے کہا جائے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سفر میں آپ نہ چھوڑ سکتے ہو روزہ, اور بیماری میں, پیپر نہ سفر ہے نہ بیماری ہے, تو وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ دیکھو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے چونکہ مشقت ہوتی ہے نا, ٹینشن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو امتحان میں بھی پریشانی ہے, قوم کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا. لگا دیا نا قرآن و حدیث کی روشنی میں. پھر ان سے جب سوال پوچھا جائے کہ اچھا جی اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ٹینشن کی وجہ سے, ہم تو کہتے ہیں چاروں ائمہ کا اجماع ٹینشن وجہ نہیں ہے, سفر ہی وجہ ہے, چاہے ٹینشن نہ بھی ہو. لیکن اگر اس کی ریزن ٹینشن ہے تو جس سفر میں پھر ٹینشن نہ ہو, آرام دہ سفر ہو, اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہاں آ کے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہو سفر میں. بھائی سفر میں آپ نماز کو مختصر کرو گے, 4 کی 2 پڑھو گے, چاہے ٹینشن ہو یا نہ ہو, تو سفر پہ مدار ہے, ٹینشن پہ نہیں ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں ٹینشن پہ مدار ہے, لہذا امتحان میں بھی ٹینشن ہے, چھوڑ دو آپ روزہ. تو بھائی اگر ٹینشن پہ مدار ہے تو سفر میں اگر آپ سہولت سے سفر کر رہے ہو تو پھر 4 کی 2 کی اجازت نہیں ہونی, پھر پوری 4 ہونی چاہیے. تو یہ اصول فقہ ہے جو جناب غامدی صاحب نے نہیں پڑھا. اصول فقہ میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کون سی دلیل کدھر فٹ کرنے کی ہے تاکہ مغالطہ نہ ہو. یہ علماء پڑھتے ہیں, یہ آج کل جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ نہیں پڑھتے, لہذا وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی کون سی آیت کدھر فٹ ہو سکتی ہے کدھر نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب 73 فرقے جہنم میں, 72 جہنم میں, 1 جنت میں, تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا نا, یا یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے. تو وہ ایک کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نام نہیں لیا کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, رافضی, خوارج, کچھ نام نہیں لیا آپ نے, ورنہ سب وہ نام رکھ لیتے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. آپ نے علامت بتائی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ. اس حدیث نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا.